دھن بھی جانا پڑے گا بھائی اگر جس کا دل نکال کے دھویا. لیکن ہے ترکیب بزرگوں نے بتائی ہے, تبھی نا اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو. مگر تم بھی اچھے لوگوں میں بیٹھ کے نا اپنی چلاؤ گے وہاں بھی, یہ بہت بری ہو گئی گڑبڑی. اگر امام کے حجرے میں بھی آئے گا تو امام کو بولنے نہیں دے گا, کہیں دینی بات نہ کرنے لگے, شریعت کی بات نہ کر لیں, لائے گا ادھر گاؤں کی نکال کے, ایسا مسئلہ لائے گا اٹکا دے گا امام کو بھی. اور پھر سوچے گا اگر اس نے موبائل میں یا کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ سیکھ لیا تو وہ سیکھنے کی نیت سے نہیں, امام کا امتحان لینے کی نیت سے آئے گا. کہے گا حافظ جی یار ذرا بتائیے تھوڑا سا, اور اسے پتہ ہی جو مسکرا رہا, اسے پتہ ہے مسئلہ سن چکا ہے, یہ اصلاح کی نہیں ہے کہ اسے معلوم ہے تو اپنے دوسرے بھائی تک وہ بات پہنچا دے, دوسرا دوسرے تک پہنچا دے, دوسرا دوسرے تک پہنچا دے تاکہ ساری کمیاں دور ہو جائے. نہ آگے امام سے, اور پھر کہے گا تین دیکھے گا یار بھائی امام زیادہ قابل نہیں ہے بھائی, امام پڑھا لکھا, ارے یار کیا آتا ہے اس کو یہی معلوم نہیں. یہ سب غیبت برائیاں کرتا پھر رہا. اب یہ دل کیسے دھلے گا, کون سا صابن کون سا سرف, میں بتاؤں, سننا چاہ رہے ہو؟ صابن اور سرف دونوں دے کے جاؤں گا آج. ہاں انشاءاللہ صابن اور سرف دونوں دے کے جاؤں گا. اللہ اللہ یہ دل کیسے دھلتا, علماء فرماتے, صوفیہ فرماتے, علم تصوف تھوڑا سا پڑھا دوں, یہ دل تو اندر ہے, باہر ہم نے صابن لگا کے ہاتھ دھو لیا, چکنے ہو گئے قورمہ کھایا ہاتھ دھو لیا, سفر سے آئے دھول لگی چہرہ دھو لیا, وضو بنایا سب دھل گیا, مگر دل کے لیے کون سا پانی لاؤ گے؟ پیارے دل کے لیے صابن بھی ہے, پانی بھی ہے, سرف بھی ہے, پانی بھی ہے, وہ کون سا؟ تمہارے نل کا پانی کام نہیں کرتا. مسجد میں آیا کرو, وضو بنا کر کے بیٹھا کرو, اور لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرو, کلمہ شریف پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو بولو؟ کلمہ شریف. یہ دل کو طاقت بھی دیتا. بعض صوفیہ کرام نے تو یہ لکھا ہے جو جتنا زیادہ کلمہ پڑھے گا اتنا ہی وہ دل کا مضبوط ہوتا ہے. آج جو ہارٹ کی اور اس کی زیادہ تر بیماریاں چل رہی ہیں نا, اللہ کا نام کم لیتے لوگ, اللہ کی تسبیح کم پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرو. کلمہ پڑھو سب لوگ, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک بات بتاؤ, یہ جو لا الہ ہے پڑھ رہے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, تو الا اللہ پہ زور کیوں لگا رہے ہو تم؟ کلمہ پڑھیے بیٹا, بچوں کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ. تم نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں, مگر تم خود بخود الا اللہ پہ زور لگتا نہیں لگتا؟ پڑھ کے دیکھ لو, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ الا اللہ پہ زور کیوں؟ معلوم بتاؤں, اس لیے اگر کہیں داغ دبو تو رگڑ کے مارو. سمجھ رہے, خوب زور سے سرف ڈال کر رگڑا مارو, بولو لا الہ الا اللہ, دل کو ہلا دو. ارے بولو نا سبحان اللہ. بیٹا ہلکا کریو نا, ٹھیک ہے, اور ہلکا مت کریو. ہاں بہت ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے تمہارے بھی کاروبار میں. کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں, اس لیے پوچھا میں نے کہا دیکھو کبھی کبھی غیروں کا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اس کاروبار میں برکت عطا فرمائے. لیکن بیٹا نماز پڑھیو, ہیں پڑھتے ہو نا الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور پاک رہا کرو نوجوانوں, پاک کیا رہا کرو. اب سمجھ گئے, روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ روزانہ اس دل کی دھلائی کرا کرو. کرو گے بولو؟ آج کے بعد کم سے کم ایک تسبیح اللہ کے نام کی پڑھو, کلمہ شریف کی ایک تسبیح پڑھو گے, تھوڑا رگڑا لگا کے دیکھیو دل پہ, مزہ آئے. بولو لا الہ الا اللہ, اللہ برکتیں فرمائے. کیا بولو؟ لا الہ الا اللہ. سب پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پریس ہو گئی. اللہ اللہ ذرا سنو پیارے، غور کرو. تو دو چیزوں کی اللہ برکتیں فرمائے، دو چیزوں کی ضمانت، ایک زبان، ایک ہی بتائیے نا، دوسری شرمگاہ. ٹھیک ہے، دوسری شرمگاہ، اس کی حفاظت کرو. توجہ ہے نا. اب میں تمہیں ایک حدیث اور پڑھوں، پھر آگے دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں. بڑی پیاری آ رہی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی، حالانکہ حدیثیں تو سبھی پیاری ہے، مگر اس وقت نا لوہا گرم، اللہ برکتیں فرمائے، لوہا گرم ہے نا تو ہتھوڑا مارنا چاہتا ہوں. توجہ ہے نا. سنو، میرے نبی بیان کرتے کرتے نا رو دیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ نے سوچا پتہ نہیں آقا کے کہیں تکلیف ہے، آنسو نکل رہے ہیں یا کوئی بات ہے، پوچھنا چاہ رہے ہیں، مگر ہمت نہیں، تھوڑے آگے سر کے. جب نبی اتنا روئے نا، ہچکی سی بند گئی، نبی نے آنسو پوچھے، چپے. صحابہ سوکھے منہ سے، بڑے ادب کے دائرے میں، تم بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرنا نا، بڑے ادب کے دائرے میں کہہ رہے ہیں آقا کوئی تکلیف ہے؟ ابھی ہم موجود ہیں. آقا ہمارا مال آپ پہ قربان، ہماری جان آپ پہ قربان، ماں باپ آپ پہ قربان. آقا ہم کسی کام میں آ سکے تو بتا دیں. میرے نبی بولے میری ساری امت میں، ایک ایک جملہ سننا ہی ہے، میری ساری امت میں بہت ساری قسم کے لوگ ہیں، مگر 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھیں گے مگر ان کی نماز قبول نہیں. اللہ، روزے رکھیں گے روزہ قبول نہیں. جلسہ لے لو، ساری عبادت، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ کریں گے، اللہ برکتیں فرمائے، مگر کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اللہ، کتنے گناہ کرتے ہیں لوگ. مسئلہ بتاؤں، اللہ نہ کرے اگر کوئی شراب پینے لگے، کسی نے شراب پی لی، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، بولو آمین. اور وہ نشے سے باہر ہو گیا، اب پاک صاف ہے وہ، بات مت کرو بیٹا، ہاں پاک صاف ہے وہ، اللہ برکتیں فرمائے، پاک صاف ہے، نماز کے شرائط پائے جا رہے ہیں، مسجد میں آ کر کے اس نے نماز ادا کی، شرعاً اس کی نماز ہو گئی. شراب چوری کری اگر کسی نے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، بولو آمین. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اللہ برکتیں فرمائے. اگر چوری کی کسی نے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بولو آمین. اور پھر وہ پاک صاف ہے، شرائط نماز اس کے پائے جا رہے ہیں، اور مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرے تو نماز شرعاً اس کی ہو جائے گی. مگر ایک گناہ ایسا ہے، ایک جرم ایسا ہے، بس اس بات کو سن لو پھر میں ختم کر دوں گا، ایک ایک دو ہو کے جاؤ مت. میں تو اس لیے دل سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہو، ورنہ میرا تقریر کرنے کا انداز تو آپ نے دیکھا ہی ہے، یوٹیوب وغیرہ پہ سنا ہی ہوگا. بہرحال توجہ، ایک جرم ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے، جب وہ جرم کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، تو اس جرم کرنے پر، اس گناہ کرنے پر اس کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، قرآن پڑھے تو تلاوت قبول نہیں، اور جلسہ کرے تو یہ قبول نہیں، اس کا کچھ بھی قابل قبول نہیں. کون سا گناہ ہے؟ وہ جرم تمہارے اندر رکھنا چاہتا ہوں،
مجھے پتہ نہیں کون کیا کیا کرتا ہے. ہو سکتا ہے اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہو تو آج وہ توبہ کر لے اور جلسہ اس کے لیے ایک ہدایت کی راہ بن جائے. میں تو مجھے معلوم نہیں ہے کون کیسا، میں تو ایک دم عام طریقے سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مگر آپ نہ سب کو، کون سا ایسا جرم ہے؟ کھولوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ توجہ سے، بہت دھیان سے سن رہے ہو؟ ہاں، ایسے ہی جل سے سننا چاہیے، سمجھے؟ اللہ اللہ حدیث سنو، اللہ برکتیں فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر. اب ترجمہ اتنا آسان کر کے کروں گا، اتنا آسان، انشاءاللہ سب کی سمجھ میں آئے گا، مگر دھیان سے رکھنا. اللہ برکتیں فرمائے. اللہ اللہ سنو، میرے نبی فرماتے ہیں 3 گناہ کرنے والے گروپ ایسے ہیں، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ان میں سے نمبر 1، توجہ، کون ہے؟ علی قل والدی. نبی فرماتے وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. اللہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. آقا فرماتے ہیں جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ اس سے ناراض ہیں، تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. میں نے حدیث بھی اس لیے پڑھ لی، ساری باتیں یا تو میں قرآن پہ لا کے روک رہا ہوں یا حدیث پہ. نبی فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. اس کا نہ نفل قبول ہے، نہ واجب قبول ہے، نہ فرض قبول، کوئی چیز قبول نہیں. کون؟ جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے. اب یہ تو ہمیں خود کو دیکھنا پڑے گا کون کیسا ہے. مجھے تو پتہ نہیں، میں تو حدیثوں کا سہارا لے کے یہ سوچ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر سدھار آ جائے. نبی فرماتے، سنو، نبی فرماتے جس کے ماں باپ جس سے ناراض، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض. ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، مگر ایک مسئلہ میں صاف کر دوں، اطاعت کی حد ہے. کیا ہے بولو؟ حد. یہ مسجد کی حد ہے نا، یہ ایسے ہی اطاعت کی حد ہے. مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے ایسا ہو مگر مثال تو دینی پڑے گی. مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کی شادی ہوئی اور ماں اور باپ یا باپ ان میں سے کوئی بھی یہ کہ بیٹے ناچنے والی عورتوں کو منگانا ہے، تمہیں کمپنی نچانی پڑے گی. اب بیٹا اس وقت کیا کرے؟ تم میری تقریر سنے ہوئے ہو اور تم کو سید صاحب کہہ گئے کہ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو سب کچھ بیکار ہے. اب یہ کیا کرے؟ اگر کام کر رہا ہے تو گناہگار، نہیں کر رہا تو کیا کرے؟ تو شریعت مصطفیٰ حد ہے اطاعت کے لیے. کیا ہے بولو؟ جو میں نے حد بنائی نا، اگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں یہ سارے کام ہیں تو وہ اطاعت ہے، وہ حد ہے. اور اگر کسی کے ماں باپ شریعت کے خلاف کام کرا رہے اور اس نے وہ کہنا نہیں مانا تو وہ نافرمان نہیں ہے. صاف ہو گئی بات؟ اچھا ایک چیز اور بتا دوں، ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بزرگ بھی ہیں بھائی،
یہ خود بزرگ ہو گئے تو کسی کے ہوں گے کسی کے نہیں ہوں گے. میرے ماں باپ ہیں, اللہ میرے ماں باپ کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے. اللہ آپ کے بھی ماں باپ اگر ہوں تو ان کی عمر اور عزت اور صحت میں برکت عطا فرمائے, اگر نہیں ہو مولا تو ان کی مغفرت فرما دے. اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہیں لیکن اس کا دل, اس نے پہلے اتنی باتیں سنی نہیں تھی, اس کا دل یہ چاہتا کاش اگر اب ہوتے تو میں بڑی خدمت کرتا, وہ کیا کرے؟ اس کے تو ماں باپ ہے ہی نہیں, اس کے لیے بھی راستہ ہے, بتا دوں اس کے لیے بھی ہے نسخہ. یہ تو معلوم ہے نا میرے ماں باپ کون سے قبرستان میں دفن ہوئے, یہ تو پتہ ہی ہے نا. بس جمعے کی نماز پڑھ کے یا جمعرات کو یا پیر کو قبرستان جاؤ, اور اگر ہو سکے تو فجر کی نماز پڑھ کے روزانہ جاؤ. قبرستان جاؤ. اب جانے کا ڈھنگ سن لیو, ہمارے یہاں بہت بے ڈھنگی سے کام ہوتے ہیں زیادہ تر. شادی ہوگی اس میں بے ڈھنگا پن, محرم شریف آئیں گے اس میں بے ڈھنگا پن, کوئی بھی عرس ہوگا تو اس میں بے ڈھنگا پن. اللہ کے ولی کا عرس ہو رہا ہے, لیڈیز قوال آ رہی ہے, جینٹس قوال, یہ کہاں سے بھائی؟ وہ ادھر بیٹھ کے شعر کہہ رہی ہے, یہ ادھر کہہ رہا, وہ ادھر گندے گندے, یہ ادھر گندے گندے, اور نوجوان نوٹ پھینک رہے, لو ابا بھی دیکھ رہے, اماں چھت پہ سے دیکھ رہی ہے. یہ عرس ہوگا کیا؟ تو اتنے سمجھدار تو سبھی ہیں, بولو عرس کہلاؤ گے کیسے؟ چلو قبرستان میں جانے کا طریقہ سنو. اگر اس میں راستہ ہو اور تم آسانی سے اپنی ماں کے یا باپ کے قبر تک پہنچ سکتے ہو, کسی مومن کی قبر پہ چڑھ کے نہ جانا پڑے, کود کے جانا نہ پڑے, دبا کر کے کچل کر کے جانا نہ پڑے, اگر بآسانی بغیر کسی کو تکلیف دیے اگر وہاں تک پہنچ سکتے ہو تو 4 قدم پیچھے ہٹ کے جتنی تمہیں قرآن کی آیتیں یاد ہوں, جتنا تمہارا دل مطمئن ہوتا ہو, اتنے قرآن کی آیتیں پڑھ لو اور اپنی زبان سے کہہ دو, اے اللہ میں نے جو تیرا پاک کلام پڑھا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو پہلے تو معاف کر دے, اور مولا جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب تو اپنی رحمت سے میری ماں اور ابا کو پہنچا دے. یہ تو کہہ سکتے ہو نا. جب تم اپنے دوستوں سے بیٹے کی شادی کی بات کر سکتے ہو, سمجھے, بیٹا بیٹی کی شادی کی بات کر سکتے ہو, کھیت کی بات کر سکتے ہو, تو تم اللہ سے باتیں نہیں کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو. اپنی زبان میں کہو, اللہ کو وہی پسند ہے, سمجھے. جاؤ اور جا کر کے, ویسے حدیثوں میں جو آیا سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں, سورہ بقر کون سی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ سورہ بقر ہے. اس کی شروع اور آخری آیت ہے, چاہے للہ ما فی السماوات سے پڑھ لو یا آمن الرسول سے پڑھ لو, تیسرے سپارے میں وہاں سے پڑھ کے, اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو قل ہو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھو یا 3 مرتبہ پڑھو, سورہ اخلاص, قل ہو اللہ شریف. اور جس کے قل ہو اللہ بھی یاد نہیں ہے وہ تو بالکل کبڈا نپٹی ہے, اس کو اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ بولو یار, خود سوچو. جس کو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت یاد نہ ہو پھر تو وہ یہی کھانے کا مسلمان ہو گیا. سمجھ رہے ہو اشارہ؟ کچھ دنوں یہ بند ہو گیا تھا نا, تو چوراہوں پہ چرچا تھا, بولے اب کیا ہوگا بھائی, ارے یار یہ بند ہو گیا. 8 دن نماز نہیں پڑھتا تو چرچا نہیں ہوتا. کسی کا کھیت جوت جوت کے بڑھا لیا, ہڑپ کر لیا, میڑے کاٹ کاٹ کے, تو چرچا کچھ نہیں ہوتا. کسی کا کتنا مال مار دیا تو چرچا کچھ نہیں ہوتا. خالی یہ کاٹ کے گئے گنے میں گرا لی, 2 آدمی ادھر کھڑے ہو گئے, اس سے کہہ رہا ہے دیکھ رہی ہے, آ تو نہیں رہا, تب کٹ گئی. کھا رہے ہو حلال, یہ حلال ہو گئی. سوچنے کی بات ہے, ذرا سوچنے کی بات ہے. غور کرو اپنے اوپر, غور. اللہ اللہ, ہاں قبرستان جاؤ تو کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے اور کہہ دو. اور اگر تمہارے ماں باپ کا کسی انتقال ہو تب بھی قبرستان جاؤ, تمام مومنوں کی مغفرت کے لیے دعا کر کے چلے آؤ. جوتا چپل پہن کے قبرستان مت جانا.
गेट पे उतारो, और अगर जगह नहीं है वहां तक पहुंचने की तो गेट पे खड़े होकर के पढ़ दो। समझ में आ गई? अल्लाह वहीं से सवाब पहुंचाएगा। मगर किसी मोमिन को तकलीफ मत देना। और आज हमारे बच्चे कब्रिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ सटोड़ी ताश खेल रहे हैं। कुछ कब्रिस्तान है ऐसे हजरत, कब्रिस्तान में औरतें गोबर थोप रही हैं। क्या हो गया इस कौम को? कितनों ने घर बना लिए, कब्रिस्तान की जगह नहीं छोड़ रहा जनाब। क्रिकेट खेल लिया, क्रिकेट दादा की कब्र पे। तौबा 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 तौबा। मुहर्रम आ जाए, मेला लगेगा तो औरतें भाग रही हैं मेले को। अरे आसमान से उतरी हैं ये औरतें, ये हमारे तुम्हारे घर की नहीं है क्या? पता सब कुछ है। 10 तारीख को क्या हुआ था? किसी के अब्बा की शादी थी क्या? मेले जा रहे हैं साहब, खूब मेकअप कर करके बच्चों को कांधे पे बिठा मेले जा रहा है, उधर से किर 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 खिलौने ला रहे हैं। वहां पर करबला में नबी के बच्चे शहीद हुए, नबी के खानदान वाले शहीद हुए। वहां पर 3 दिन भूखे प्यासे थे, और यहां करबला में गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, चूरन चाट के पत्तों पे लड़ाई हो रही है, बिसात खाने की दुकान पे लड़की लड़के आपस में टकरे खा रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया था? और इसको कह रहे कि हम हुसैनी है, हुसैनी है। इतने डंडे पड़ेंगे कब्र में, गुर्ज पड़ेंगे, ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हें 10 दिन रोजे रखना चाहिए, रोजे, नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, इमाम हुसैन पाक का नाम का लंगर करना चाहिए, खिचड़ा पकवाओ, बिरयानी पकवाओ, जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है, नबी के बच्चों के नाम का लंगर करो, लंगर। गरीबों को खिलाओ, भूखों की मदद करो, प्यासों को पिलाओ, यतीमों को कपड़े पहनाओ। समझ में आ रही है बात? 10 दिन तक मुसलसल तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो घर में जो भी तुम्हारे खाना बना हो, खाना तो खाते ही हो ना, जो भी बना हो और बनाओ, कुल वल्लाह शरीफ तो याद ही है यार, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक तो याद ही है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास तो याद ही है, दुरूद तो याद ही है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, 1 मरतबा अलहम्दु पढ़ लो, 3 मरतबा कुल पढ़ लो, और शरबत कर लो इमाम हुसैन पाक के लिए, या मलीदा बना लो, या कुछ भी खाना जो खाना खाते हो हलाल, वो सामने रख करके उनके 3 मरतबा दुरूद शरीफ, कुल शरीफ, अलहम शरीफ पढ़ के अपनी टूटी फूटी जबान से कह दो, या अल्लाह तेरे नबी के नवासों ने दीन और इस्लाम के लिए जो कुर्बानी पेश की थी, मेरे मौला तू उनकी रूह को पहुंचा दे। तो उनके नाना खुश नहीं होंगे? मगर ढोल बजाने से फुर्सत मिले तभी तो। तौबा 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 तौबा। अल्लाह माफ फरमाए, पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, बात को आपको अमल की तो। नबी फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 अला माँ बाप का नाफरमान। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? हाँ या ना थोड़ा सा बोलोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। चाहते हो ना दुआएं? यार भाई यही तो वजह हम मस्जिद में आते हैं, यही तो वजह है अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, यही तो वजह है हम वलियों के मज़ार पे जाते हैं, बुजुर्गों के मज़ार। बुजुर्ग जो होते हैं, अल्लाह वाले जो होते हैं, उनके मज़ार शरीफ पर रहमतों का नुज़ूल होता है। जहां अल्लाह वाला दफन होता है ना, वहां पर क्या होता बोलो? रहमतों का क्या होता बोलो? नुज़ूल होता है। अल्लाह वालों के मज़ार शरीफ पे जाया करो। मगर सुनो, मर्दों का अल्लाह बरकत फरमाए, मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़ नहीं है। समझे? इस्लाम में औरतों का मज़ार पर जाना जायज़ नहीं है, सिर्फ आका के रोज़े पे जाने की इजाज़त है। वो आका के रोज़े पे जाने की इजाज़त है। समझ में आ रही है? बाकी किसी के मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं है। समझ में आ रही बात? मगर आदमी कम जा रहे हैं, औरतें ज़्यादा पटी पड़ी हैं। तुम तो चले गए खेत में, तुम चले गए काम करने, औरत को काम दाम है नहीं, वो मज़ार के चक्कर लगा रही है। कुरान पढ़वाओ उससे, रोज़े रखवाओ उसको। समझे?
اچھے کام کراؤ، جیسے عادت بناؤ گے ویسے عادت بنے گی۔ اس لیے مدرسے میں اگر بچیوں کو جب پڑھیں گی نا تو وہ ساری باتیں پڑھیں گی، انہیں پتہ چلے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ موقع ہے موقع، سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا ہے بولو، اللہ برکتیں فرمائے۔ موقع ہے موقع یہ کام کرنے کا۔ خالی اگر موبائل پہ، وہ اسے کام کچھ ہے نہیں، موبائل خالی دیکھ رہی ہے، دیکھتے 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 آدمی جب سامنے غلط چیزیں آ رہی ہیں، ایک دن دیکھے گا نہیں بگڑے گا، دوسرے دن نہیں بگڑے گا، تیسرے ہفتے میں ایک آدھ دن تو اس کے دل میں آئے گی یار یہ ہے کیا، اسے ذرا اور اندر تک کھول کے دیکھو، نہیں آئے گی کیا بات ذہن میں؟ تو ایسی چیز ہی ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیوں دیں؟ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیں، دینی کتاب دیں، اسلامی کتاب دیں، اللہ برکتیں فرمائے۔ یہ ساری چیزیں دے، رکھ دو بیٹا، یہ ساری چیزیں دے، بچاؤ اپنے بچوں کو، بچاؤ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تم چاہتے ہو تمہاری، اللہ برکتیں فرمائے، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ اچھا مزار شریف پہ جاتے ہو، جہاں جاتے ہو، ہاتھوں ہاتھ تمہیں رزلٹ مل جاتا ہے؟ حالانکہ بخاری شریف پڑھو گے نا باب الدعا، تو جو جس چیز کی تمہیں رزلٹ ابھی ہاتھوں ہاتھ، جو تم نے مانگا وہ فوراً نہیں ملا نا، تو اس کی جزا تمہیں آخرت میں ملے گی۔ سمجھ میں آخرت، مگر یہاں تو نہیں ملا، اور اگر یہی ملتا ہوتا نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ اے اللہ، کھیت پڑوس والا کہتا ہے اے اللہ میرے پڑوس میں جس کا کھیت ہے اس کو ٹپکا دے کھڑا۔ اگر ہاتھوں ہاتھ اگر ہوتا تو ایسا ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ مگر میں بتاؤں یہ سب مقبولانے جو خدا ہے نا، توجہ رکھیں، ہاں ہنسی کی بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مقبولانے جو خدا ہے نا، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی بارگاہوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ایک بارگاہ یار میں بتانا چاہتا ہوں بیٹا، بات نہیں، ایک بارگاہ میں بتانا چاہتا ہوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول۔ اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، دعویٰ کر رہا ہوں نا، دلیل اتنی پیاری دوں گا نا تمہارے چہرے کھل جائیں گے، اتنی پیاری دلیل دوں گا۔ وہ بارگاہ تمہیں بتا دوں، اس کا ایڈریس بتا دوں، چلو گے، جاؤ گے پکا؟ یاد کرنے والوں کر لو، نوٹ کرنے والوں کر لو، سننے والے ذہن سے سن لو، دل کی تختی پر نوٹ کر لو۔ وہ بارگاہ جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں، وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائے، ماں باپ اگر دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہتا، آقا فرماتے ہیں جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ تمہاری دعا یا میری دعا ایسی ہے جیسے غریب نواز کی؟ بولو نہیں نا؟ تمہاری دعا یا میری دعا ایسی ہے جیسے غوث پاک جیسی؟ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے میری دعا میری امت کے لیے۔ دعاء الوالدین، میں نے حدیث پڑھی نا، دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی تو پکی دے کے جاؤں گا نا۔ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ۔ اللہ
آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں. میں آیا تو میرے ہاتھ چوم لیے, کوئی پیر آیا اس کے ہاتھ چومو, بزرگوں کے ہاتھ چومو, اچھی بات ان سے دعائیں لو, مگر ماں باپ کا بھی دھیان رکھو, ماں باپ کا بھی خیال رکھو. 3 لوگ ہیں, ابھی تو ایک ہی ہے لیکن سنو دوسرا کون ہے؟ ومنان, احسان کر کے احسان جتانے والا. تیسرا کون ہے؟ ومکذب بقدر, تقدیر کو جھٹلانے والا. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ان کو اور آگے تک کھولوں گا. بس میں پیارو تمہیں کچھ دے نہیں سکتا, تم نے مجھے یہ اتنا نذرانہ دیا, اللہ تمہیں سب کو, یا جو نہیں دے پائے ہیں وہ سنے ہیں, اللہ انہیں سب کو مولا ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. پکا سچا نمازی, حاجی, قرآن کا قاری اور مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی بنا دے. اے اللہ ہم سے ان سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائیں. پیارو آج کے بعد کسی کو ستانا نہیں, آج کے بعد کسی کو تکلیف مت دینا یار, اپنی ذات سے نا کسی کتے کو بھی تکلیف مت دو یار. تم 1-2 دن نا ایسی زندگی, میرے کہنے سے صرف ایسی زندگی گزار کے دیکھو جو اپنے لیے نہیں کسی دوسرے کے لیے, پھر تم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا, تمہارے یہ 2-3 دن پوری زندگی پہ بھاری بیٹھیں گے. تمہارے دل کو خوشی ہوگی, تمہارے من کو خوشی ہوگی, تمہیں اچھا لگے گا, فیلنگ اچھی کرو گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے بعد جھوٹ نہیں, جوا نہیں, سٹا نہیں, تمام خرافات. ارے یار پکے سچے مسلمان بن جاؤ نا, دل میں جلن, حسد, کینہ, بغاوت. محلے میں کئی ایسے ہوئی پڑی ہے, محلے میں سب مسلمان ہیں, سب مسلمان, ایک دوسرے کو سلام کرنا نہیں جانتا, کوئی ادھر کو منہ ٹیڑھا, کوئی. ارے یار 5 انگلی برابر نہیں ہوتی, کسی سے اگر غلطی ہو بھی جائے معاف کر دو, صلح کر لو. مومن وہ ہے جو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا ہے, سمجھے؟ دل اتنا صاف کر لو, اتنا صاف کر لو, یہ سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا لو. بولو کرو گے نا پکا؟ آج کے بعد کسی کو تکلیف نہیں, جلو گے نہیں کسی کے کاروبار سے, حسد تو نہیں کرو گے کسی سے. بولو انشاءاللہ اچھے بنیں گے. اتنے پیارے بنو نا. چھوٹو سنو, چھوٹو بڑوں کی عزت کرو, ادھر سے جاؤ تو سلام, ادھر سے آؤ تو سلام, ادھر سے آؤ تو سلام. آپس میں میل محبت پیار لگے, ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, سمجھے؟ کھاؤ تو کھانے کا ڈھنگ بولے نبی نبی, پینے کا ڈھنگ بولے نبی نبی, چلنے کا ڈھنگ بولے نبی نبی, سونے اٹھنے بیٹھنے پوری زندگی کا ہر لمحہ بولے نبی نبی. چہروں پہ داڑھی ہو, سر پہ ٹوپی ہو, 5 وقت کی نماز پڑھو, پاک صاف رہو, آپس میں مسکراتے رہو. ارے یار اگر غم بھی ہے نا تب بھی مسکرا دو, ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں, اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. ارے قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا. دینی کام میں خرچ کیا کرو. کچھ لوگ اگر بیڑی سگریٹ حقہ پینے والے نا تو 100-150 روپے روزانہ کا پی جاتے ہوں گے یا کھا جاتے ہوں گے یا سگریٹ وغیرہ اڑا دیتے. میں کسی کے گھر چلا جاؤں, ابھی میں ان کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا, کیا نام ہے, حافظ عمران نام ہے نا تمہارا, حافظ عمران کے یہاں, تو اتنا اچھا کھانا, یہ ساری ہزاروں روپے اٹھ جاتے ہیں. کوئی 500 روپے کی اہمیت ہے آج کل. ایک بھائی کو اچھا لگا 500 روپے مجھے دے گا, اللہ برکتیں فرمائے. کوئی 10 کوئی 20 کوئی 50 سب دے کے جا رہا ہے, اللہ آپ کو اتنا دے. مگر پیارو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو گے نا تو تمہارا اماؤنٹ یہ آخرت میں جڑتا رہے گا, آخرت میں جوڑ. میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں, نہ تو مجھے یہ ہے کہ صاحب صوفی فراست صاحب نے کہا ہو یا اس نے کہا ہو یا اس نے کہا, میں یہ چاہتا ہوں نا کہ میرے جانے پہ تم چائے پلاؤ, اتنا خرچہ کرو اتنا خرچہ کرو. کہ دینی کام میں خرچ نہیں کر سکتے ہو, سمجھے؟ انہوں نے لڑکیوں کا مدرسہ بنایا, مجھ سے انہوں نے چندے کے لیے کہا نہیں حضرت, بخدا بتا رہے ہو ممبر شریف پر, انہوں نے مجھ سے نہیں کہا چندے کے لیے. کہ سوچ رہے ہو کہ یار کہیں یہ سید صاحب میں جسپور میں جب پڑھاتا تھا تو یہ جسپور میں رہتے تھے, یہ میری محبت میں وہاں تک گئے, سمجھے؟ اچھا یہ ادھر کا ہے نا,
ہاں سمجھے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھوں آج کون کون دینی کام کے لیے خرچ کرے گا، کون کون، سمجھے؟ جو بھی ہو سکے، یہ نہیں کہ 500 1000 2000، مجھ سے چندہ کرنا ہی نہیں آتا، میں تو تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں کہ اتنے موبائل میں اٹھ جاتے ہیں، کھانے پینے میں اٹھ جاتے ہیں، اتنے اس میں اٹھ جاتے ہیں، کم سے کم دینی کام کے لیے تو اٹھا کر کے دیکھو، سمجھے؟ دینی، جس کو جو اللہ توفیق دے، سمجھے؟ وہ ان کے مدرسے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دینی کام میں آگے بڑھو اور صلاۃ